دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے. قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، آپ کے پیارے صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت کی دولت، یہ دولت ہے. اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کے نقش قدم پر چلنے کی دولت، یہ دولت ہے. کوٹھی، بنگلہ، مکان، زمین، جائیداد، یہ دولت نہیں، یہ ضرورت ہے. لیکن ان ضرورتوں کو دولت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں اللہ میاں کو خوش کر لیں اور راضی کر لیں. یہ بھی آخرت کی دولت اور کمائی بنتی چلی جائیں گی. اپنی کوٹھی میں خوش کریں، اپنے بنگلے میں خوش کریں، اپنے کاروبار میں خوش کریں، اپنے دفتر میں. ہمارے نیک اساتذہ کرام، طلباء کرام اپنے پڑھنے پڑھانے کے نیک ماحول میں اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں. یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو دولت کسے کہتے ہیں؟ دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں رمضان میں، بلکہ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، وہاں ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا. مجھے گاڑی چلانے والے بھائی ڈاکٹر عاطف کہنے لگے کہ شاہ فہد مرحوم اس قبرستان میں دفن ہیں. میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ ہیں، قبر میں گئے کون سا شاہی محل ساتھ لے کر گئے؟ اگر گئے تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے، اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے، حاجیوں کی خدمت کی وہ ساتھ لے کر گئے. تو مسلمان کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، رب قدر نہیں چھوڑ